صاحب نے حکم دیتا کہ بھائی شہزاد صاحب نے ختم شریف دے اندر تساں شرکت کرنی ہے، کتاب کرنا ہے۔ اللہ کم الحاکمین دی بارگاہ وچ دعائے رب ذوالجلال حضور دا صدقہ وجاہت صاحب دے بھائی اکمل صاحب دے والد گرامی شہزاد صاحب دی بخشش و مغفرت فرمائے، انہاں دے درجات بلند فرمائے، اگر کوئی گناہ ہے تے اپنے پیارے محبوب دی رحمت دا صدقہ معافی عطا فرمائے۔ حضرات دی بکار اللہ کریم نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی آخری آیا کریمہ نازل فرمائی، وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے تھوڑی جی گل کرنا چاہ رہے ہیں کہ سرکار نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تواڈے واسطے خیر ہے، بہتر ہے، تے میرا ساری دنیا تو پردہ کر جانا بھی تواڈے واسطے بہتر ہے۔ حضرات عزیز وقار جس ہستی دا میں ذکر کرن لگایا، انہاں دے نال صرف ماں باپ ہی پیار نہیں کر دے، صرف اولاد ہی پیار نہیں کر دی، صرف اپنے گھر والے پیار نہیں کر دے، اپنے شہر والے پیار نہیں کر دے، بلکہ کائنات دا ذرہ ذرہ پیار کر دے۔ حضور دے نال ہر چیز پیار کر دیئے۔ ذرا خیال کرو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم واسطے جدوں پہلی دفعہ ممبر بن کے آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف تے جلوہ فروز ہوئے تو اس تو پہلے سرکار استنے حنانہ دے نال ٹیک لگا کے تو خطبہ ارشاد فرما دے سن، جس ویلے سرکار ممبر تے بیٹھے نا، اس کھجور دے خشک تنے کو سرکار دی جدائی برداشت نہ ہوئی، انہیں چیخا مارنیاں شروع کر دیتیاں، رونا شروع کر دیتا۔ صحابہ اکرام کہندے لے کہ اینج مسجد نبی شریف تو رون دی آواز آئی جس طرح بچہ ماں تو بچھڑ جائے جو رونا ہے، اس طرح رون دی آواز آئی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تو اترے، حضور نے آگے نہ تے اس خشک تنے دے ہوتے اپنا دست شفقت رکھ دیتا۔ صحابہ کہندے نے اینج چپ کر گیا جس طرح ماں بچے نو سینے نہ لا لے نا تے بچہ چپ کر چکا ہے۔ سرکار نے فرمایا اے استنے حنانہ اگر تو چاہے تے تینوں ایتھے ہی ہریاں بھریاں کر دے گے، قیامت تک تو تیرے تے پھل لگدا رہے، تو زندہ رہے، تو ہریا بھریا رہے، اگر تو چاہے تے تینوں جنت دا درخت بنا دئیے۔ یار جڑی گل دی سانوں نہیں سمجھ آ رہی، وہ گل دی سمجھ تے درخت نوں آ گئی، انہیں کیا فانی زندگی ہے سونیا، اے زندگی نہیں چاہیے جنت دا درخت بنا دو۔ سرکار دی جدائی تے درخت بھی نہیں برداشت کر دے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ جانے نے فرمایا بلال اعلان کر دے جنہیں جنہیں جانے آ جانے۔ اور میں تو انہوں پوچھنا ہے حافظ صاحب قبلہ فرقان عمیر صاحب تشریف فرمانے، انہاں دا دل کردہ سی کہ میں امت میرے والد صاحب نال عمرہ کریے، اور کیتا بھی اللہ نے شرف بھی عطا فرمایا ہے، اللہ نے میں نو یہ شرف عطا فرمایا کہ میں اپنی والدہ دے نال بھی عمرہ کیتا ہے، اپنے والد صاحب دے نال بھی عمرہ کیتا ہے۔ میں گل پیانس کرنا اولاد دا دل کردہ ہے، کاش ساڑھے نال ماں باپ ہون، رب دے گھر دا طواف کریے مزہ ہی وکھرا ہے۔ شگیر دا دل کردہ ہے، استاد میرے نال ہون، رب دے گھر دا طواف کریے عجیب مزہ ہوئے گا۔ جناب مرید دا دل کردہ ہے، میں پیران دے نال عمرہ کرا وکھرا مزہ ہوئے گا۔ قربان جاواں جنہ امتیاں نو پتہ لگا ہے آج عام پیر نہیں نبیاں دے پیر جا رہے ہیں۔ بولو بولو اچھی سبحان اللہ۔ اسی بھی تواڈے نال غم میں شریک ہاں، لیکن اللہ دا ذکر کریں گے تو سانو بھی ثواب ہوئے گا، اور غم میں بھی کمی ہوئے گی تو مرن والے نو بھی ثواب ہوئے گا۔ مل کے ذرا اچھی بولو سبحان اللہ۔ جس امتی نو پتہ چل جائے کہ نبیاں دے سردار جا رہے نے حج واسطے طواف کرنا ہے، کہ سرکار دے نال طواف کرنا ہے، تو جناب لوگ جمع ہوندے گے، اکٹھے ہوندے گے۔ صحابہ فرماندے نے مکے جان تک 1 لاکھ دا مجمع ہو گیا، مکے جان تک 1 لاکھ بندے دا مجمع ہو گیا۔ سرکار دے نال طواف کیتا۔ مختصر عرض کراں جس ویلے میدان عرفات پہنچے،
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ دیتے تشریف فرمان جبریل رب دا قرآن لے کے آئے کہ جڑی اونٹنی ہے وہی دا بوجھ برداشت نہ کر سکی اونٹنی بہ جاندی ہے کہ رب دا فرمانے لو انزلنا حاضر القرآن علی جبل لرائیتہ خاشیا متصدیا من خشیت اللہ اگر اس قرآن کو پہاڑاں تے نازل کر دیتے ریزہ ریزہ ہو جاندے سوا بڑھ جاتے وہی دا بوجھ برداشت نہ کر سکتے وہی دا بوجھ برداشت کیتا ہے کہ میرے تے تیرے آقا دے سینے نے برداشت کیتا اونٹنی بہ گئی جبریل قرآن لے کے آئے الیوم اکملت لکم دینکم آج دے دن سنیا حسن توڑے دین کو مکمل فرما دیتے وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور نعمت نو پورا فرما دیتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا تو آڑے واسطے دین اسلام نو پسند فرمایا ہے تمام دینہ وچوں دین کیڑا پسند فرمایا ہے دین اسلام جس ویلے اے آیت کریمہ نازل ہوئی سرکار نے صحابہ نو سنائی کہ کچھ صحابہ نے خوشی منائی بھی ساڑھا دین مکمل ہو گیا ہے نعمت پوری ہو گئی ہے پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی رازدار مصطفیٰ بچپن میں سرکار دے نال جوانی میں سرکار دے نال سفر میں سرکار دے نال حضر میں سرکار دے نال غار میں بھی سرکار دے نال آج میدان میں بھی سرکار دے نال نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا آپ نے رونا شروع کر دیا جس نے روئے نا صحابہ کیا پیارے صدیق کیوں رو رہے ہو خوشی دا دن ہے فرمایا تو انہوں نہیں پتا اے دے بچوں میں نو سرکار دی جدائی نظر آ رہی ہے اس آیت کریمہ میں نو سرکار دی جدائی نظر آ رہی ہے جدو کوئی چیز مکمل ہو جائے تو دے پھر جان دا وقت آ جائے اللہ اکبر کبیرہ پھر سرکار مدینہ طیبہ آئے ٹائم تھوڑا ہے میں مختصر عرض پہ کرنا مدینہ طیبہ آئے سرکار نے پھر آگے نا یہ آیت کریمہ سنائی صحابہ نے بچو ابو بکر صدیق اٹھے اپنے گھر چلے کے جا کے رون لگ پہ صحابہ کرام آ رہے ہیں حضرت علی مرتضیٰ بھی آئے چیخان دی آواز سنی حضرت علی عرض کرتے نے پیارے صدیق کی وجہ کیوں رو رہے ہو فرمائے اس آیت کریمہ سرکار دی جدائی نظر آ رہی ہے پیارے علی نو پتہ لگا علی المرتضیٰ بھی دوڑ دے حضور دی بارگاہ چاہے عرض کی تھی آقا صدیق اس طرح کہہ رہے نے سرکار نے فرمایا صدیق سچ کہہ رہے ہیں صدیق سچ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی اس زاہدی زندگی دے چند آخری دن نے ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال میں نو لے چلو مسجد دے اندر مسجد میں جا کے سرکار نے فرمایا بلال سارے صحابہ نو بلاؤ اہل بیت صحابہ نو بلایا سرکار نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا خطبہ ارشاد فرمانے دو بعد میرے تے تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ میں توڑے وچ زندگی بسر کی دیئے اگر کسی دا کوئی میرے نہ لین دین ہوئے کر سکتا ہے اگر کسی دا کوئی میرے نہ لین دین ہوئے کر سکتا ہے سرکار بار بار ارشاد فرماتے جا رہے نے بار بار ارشاد فرماتے جا رہے نے آج اے نہیں تے اسی جنازے تے اعلان نہیں نہ کر دے اگر کسی دا کوئی لین دین ہوئے تے کر سکتا ہے وارث موجود نے انہاں دے نال رابطہ کر سکتے ہو یہ سرکار دی سنت مبارک ہے سرکار بار بار فرمائی جا رہے نے اے میرے صحابہ اگر کسی دا کوئی میرے نال لین دین ہوئے تے کر سکتا ہے ایک صحابی اٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اتنے دن بنے سرکار نے فرمایا علی ایدہ کر دینو دے دو پھر بار بار سرکار فرمانے جا رہے نے اگر کسی دا کوئی لین دین ہوئے میرے نال کر سکتا ہے حضور دیکھ صحابی جنہ دا نام حضرت عکاشہ ہے حضرت عکاشہ اٹھ دینے عرض کی تھی آقا دل تے نہیں کر لاؤ گل کرنے دے پر تسی بار بار ارشاد فرما رہے ہو
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا شاہ بول کی کہنا چاہنا ہے عرض کی آقا ایک وری تسا میری کڈ تے چابک ماریا سی آقا میری کڈ تے چابک ماریا سی اودا میں قصاص لینا ہے نبیاں دے سلطان نبیاں دے سردار رسولاں دے سردار کائنات تو جنہ دا اونچا مقام ہے اللہ تو بعد جنہ دا مقام ہے او محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا بلال اوئی گھوڑا میری بیٹی فاطمہ دے گھر میں آئے اے بلال جا گھوڑا لے کے آؤ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب والا گھوڑا لین واسطے جاندے نے جا کے دروازے تے دستک دیتی ہے سیدہ فاطمہ دوزارہ نے دروازہ کھولے آئے سیدہ فاطمہ دوزارہ نے جا کے بلال حبشی نے رو رو کے ناؤ ایک گل سنائی ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت بلال حبشی نے گل سنائی نہ گھوڑا منگے آئے حضرت سیدہ فاطمہ دوزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا بھی دیتا ہے نال فرمایا اے حسن تمہیں آجا حسین تمہیں آجا حسن تمہیں آجاؤ حسین تمہیں آجاؤ امام حسن و حسین بلا لے آئے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فرماندیاں نے میرے بدلے قربانی اج دیو جاگے اے حسن تے حسین اے گھوڑا بلال لے کے جا رہے تسی بھی نال ٹر جایا جے سرکار دیکھنا لگن دیا جے اپنی کنڈا یاد کر دیا جے اپنا جسم کے کر دیا جے سو سو چابک کھایو اپنے جسم تے بدلا نانے داد سو چکا کے دے حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا سید حسین تسی بھی جاؤ ان جناب والا جس میں بلال حبشی گھوڑا لے کے آئے نے حضور نو آ کے پیش کیتا ہے میرے تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چابک پکڑ کے گھوڑا پکڑ کے فرمایا اے آقا شاہ قصاص لے لے ان سلے جناب والا حضرت آقا شاہ نے چابک پکڑے آئے ذرا عالم تصورات میں جاؤ تزیاں نبیان دے سلطان سامنے نے ان صحابہ کرامی موجود نے